صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توفیل ہمیں نور ایمان عطا فرمایا۔ دعا ہے کہ یہ نور ایمان آخر دم تک ہمارے سینوں میں قائم دائم ثابت رکھے۔ حاضرین محترم، آج کی یہ نورانی مبارک محفل پاک سلسلہ ایصال ثواب ختم جہلم شریف کی محفل پاک ہے۔ برادر طریقت جناب محمد شاہد اکرم صاحب اور جناب محمد زاہد اکرم صاحب محمد کاشم، ان کی نانی صاحبہ مرحومہ مغفورہ، ان کی روح کے ایصال ثواب کے لیے اس محفل پاک کا اہتمام کیا گیا۔ میں اللہ جل مجدہ الکریم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ کریم مرحومہ کے درجات کو بلند فرمائے، آمین آمین، ان کی قبر کو روشن و منور فرما کر درجات بلندی عطا فرمائے۔ آمین۔ جتنا بھی ایصال ثواب مرحومہ کے لیے کیا جا رہا ہے، اللہ تعالی مرحومہ کے لیے باعث بخشش، باعث مغفرت اور باعث نجات کا ذریعہ بنائے۔ آپ جتنے بھی احباب اس نورانی محفل پاک میں آئے ہیں، اللہ جل مجدہ الکریم آپ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین، اور اس محفل پاک کی برکات سے اللہ کریم ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ حاضرین محترم، یہ مہینہ یار غار مصطفیٰ عاشق صادق امیر المومنین خلیفۃ المسلمین پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے وصال کا مہینہ ہے، اور اس شام کی 22 تاریخ کو آپ کا یوم وصال ہے۔ تو اس مہینے میں، اس ماہ میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر کیا جاتا ہے۔ تو اس محفل پاک میں چند ایک باتیں ہم بھی نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ، جو افضل خلق ہے بعد از انبیاء بالتحقیق، ماشاءاللہ، بے شک، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جن کا پہلا نمبر ہے، جن کا پہلا نمبر ہے، پہلا نمبر ہے، واہ واہ، جن کو میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے خود اپنے مصلی پر کھڑا فرمایا، کھڑا کیا۔ وہ ذات حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر کسی نے جہنم سے آزاد شخص دیکھنا ہے تو وہ میرے پیارے ابو بکر صدیق کو دیکھ لے۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، جن کے بارے میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے یہ فرمایا ہو کہ ابو بکر فی الجنہ، دنیا میں جنت کی بشارت میرے پیارے نبی کریم علیہ السلام نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حاضرین محترم، وقت مختصر ہے، لیکن اہل محبت کے لیے چند ایک باتیں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ جی ماشاءاللہ، دنیا میں بڑے بڑے مالدار ہیں، دنیا میں بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے مالدار ہیں، بڑے بڑے پیسے والے ہیں، جن کو اللہ کریم نے بڑی دولت عطا کی ہے، لیکن دل مردہ اللہ کریم نے کسی کو عطا واہ کیا۔ واہ واہ، واہ واہ واہ، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ جی جی، دنیا میں بڑے بڑے مالدار ہیں، کسی کا مال اس کی اولاد کے لیے نفع بخش، کسی کا مال اس کے رشتہ داروں کے لیے نفع بخش، کسی کا مال اس کے دوستوں کے لیے نفع بخش، کسی کا مال کسی کے لیے نفع بخش، کوئی کسی کے لیے نفع بخش اس کا مال مالدار کا۔ لیکن میں قربان جاؤں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر،
سبحان اللہ کہ جن کو اللہ کریم نے مال بھی عطا کیا اور وہ نفع بخش مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے لیے ہے، سبحان اللہ واہ واہ حضور کے لیے نفع بخش مال بھی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا۔ یہ ذات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی کیا مقام اور مرتبہ ہے، کہتے تھے بڑا بہادر شخص ہے، یہ بڑا مالدار شخص ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے مالدار شخص ہوں گے، لیکن کسی کے مال نے کسی کو فائدہ دیا، کسی کے مال نے کسی کو فائدہ دیا۔ اے ابوبکر صدیق کی میں عظمتوں پہ قربان جاؤں کہ تیرے مال نے اللہ کے حبیب امام الانبیاء شہ حرد و سرا خاتم النبیین علیہ السلام کے لیے فائدہ مند اور نفع بخش رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بتائیے مجھے، آپ نے علماء سے سن رکھا ہے، کون سا ایسا موقع نہیں کہ جس موقع پر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے اپنا مال لا کر حضور کی بارگاہ میں پیش نہیں کیا؟ واہ واہ کوئی ایسا موقع نہیں، ہر موقع پر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں مال لا کر پیش کر دیا۔ ہم کہتے ہیں نا بڑا بہادر شخص ہے، یہ بڑا بہادر شخص ہے، ہر کوئی کسی کی تعریف کرتا ہے۔ آؤ مولا علی سے پوچھتے ہیں، واہ 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 ماشاء اے اللہ علی آپ بتائیے، آپ مولا کائنات ہیں، اسد اللہ ہیں، شیر خدا ہیں، حیدر کرار ہیں، داماد رسول ہیں۔ اے علی آپ بتائیے کہ آپ کی نظر میں کون بہادر ہے؟ کسی کا نام تو لیجئے گا، بتائیے۔ حضرت علی مولا کائنات، شیر خدا، حیدر کرار، اسد اللہ الغالب، امام المشارق والمغارب، حل المشکلات، حضرت علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لوگوں اگر علی سے پوچھتے ہو واہ تو علی کے نظر میں اشجاع الناس، لوگوں میں جو بہادر شخص میں نے دیکھا ہے، جو میری نظر میں مشاہدہ کیا ہے لوگوں کو میں نے دیکھا، تو فرماتے ہیں اشجاع الناس، لوگوں میں سب سے بہادر شخص اگر علی کی نظر میں دیکھا ہے تو وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ یہ بیان کون کر رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ فرماتے ہیں، حضرت علی کہتے ہیں ہجرت کی رات ہو اور جان ہتھیلی پر رکھ کر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے قدم کے ساتھ قدم ملا کر جو چلا ہے وہ ذات حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ تلواروں کے سائے ہیں، اللہ کفار مقابلے پر ہیں، جان کی پرواہ نہیں کی، اللہ اکبر کبیرہ، جان کی پرواہ نہیں کی، جان ہتھیلی پر رکھ کر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے قدم کے ساتھ قدم ملا کر چلے اور وہ برکات حاصل کی جو آج تک کوئی کر ہی نہیں سکا ہے، ایسی قربت پائی۔ اب کسی بھی علماء سے پوچھئے، آپ کے اس جامع مسجد کی امام اور خطیب تشریف فرما ہے، ان سے پوچھئے اور یہ علماء سے پوچھئے اور فیصلہ کیجئے اور پھر اپنے دل سے پوچھئے، حضور علیہ السلام کی ذات بابرکات کیسی ذات ہے؟ ان سے پوچھئے مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے، پوچھئے کہ صحابی کیسے بنتا ہے؟ تو ہر کسی نے یہی جواب دینا ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں نبی آخر الزمان خاتم النبیین علیہ السلام کا دیدار کیا ہو اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جائے، حضور کے چہرے والضحیٰ کی زیارت کی ہو، اسے کہتے ہیں صحابی رسول۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بات توجہ ہے آپ کی؟ جی 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 بھئی جو حضور کے چہرے کو دیکھے، حضور کا دیدار کرے تو وہ تو ہوتا ہے صحابی رسول، اور نبی جن کے چہرے کو دیکھے، واہ 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 کیا جن بات کی نظر نبی کے چہرے پر ٹکی ہو واہ اور وہ ٹکی باندھ کر حضور کے چہرے کو دیکھتا ہو، زیارت کی ہو، پھر حضور کی صحبت میں مجلس میں بیٹھا ہو،
تو اسے کہتے ہیں صحابی رسول. نظر پڑی ہو نبی کے چہرے پر, دیدار کیا ہو نبی کا, تو وہ بنتا ہے صحابی رسول. اور نبی کی نظر جس پر پڑے وہ بنتا ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ سبحان اللہ, سبحان اللہ, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا علی, زندہ باد. حاضرین محترم, جب میرے پیارے نبی کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے جو ایمان لانے والی ذات وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنہوں نے میرے پیارے نبی کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھا اور ایمان لے کر آئے اور دار اسلام میں داخل ہوئے. اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ جب میرے نبی کریم علیہ السلام معراج پر تشریف لے کر گئے آئے تو حضور نے آ کر بتایا, کفار کو پتہ چلا, مشرکین کو پتہ چلا. حضور نے فرمایا کہ میں ام ہانی کے گھر سے چلا ہوں اور پھر فلاں جگہ یہ آپ نے تفصیل سن رکھی ہے. راتوں رات لامکاں کی بلندیوں پر, بیت المقدس لامکاں کی بلندیوں پر, پھر سدرۃ المنتہا کی رات, لیکن اس طرف نہیں میں نے جانا, صرف اشارہ کرنا. حضور سیر معراج سے, سفر معراج سے جب زمین پر تشریف لائے تو حضور نے بتایا کہ میں اتنے وقت میں لیلن, رات کے تھوڑے سے حصے میں یہ سفر کر کے آیا ہوں. تو رب نے حکم ارشاد فرمایا, میرے محبوب یہ بیان کر, یہ بیان کر, یہ لوگوں کو بتا. یا اللہ جب میں بیان کروں گا یہ تو سارے کفار ہیں, مشرکین ہیں, یہ تو مانیں گے نہیں, یہ تو انکار کر دیں گے. تب رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, اے میرے پیارے محبوب, اے میرے پیارے حبیب, بیان کرنا تیرا کام ہے اور اس واقعے کی تصدیق کرنا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی ذات ہے کہ جو اس بات کی تصدیق کرے گا. نظر حضور کی پڑی ابوبکر صدیق پر, حضور کی نظر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی. تو رب نے فرمایا, والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. وہ سچ لے کر آیا اور اس سچ کی تصدیق کس نے کی ہے؟ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سچ کی تصدیق فرمائی. سبحان اللہ. کوئی ایسا موقع نہیں. تب یہ دیکھیے یہاں پر تطبیق کیسے ہے, یہ ذرا سمجھ لیجئے. ابو جہل نے کہا یہ کیسے ہو گیا, کیسے ممکن ہو گیا؟ جب بات سنی دوڑ لگا دی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا, کہنے لگے ابو بکر ہے ذرا ایک گل دے دس. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, پوچھ کیا پوچھتا ہے؟ کہ اگر کوئی بندہ کہے کہ میں مکے کو فلسطین ہی گیا, بیت المقدس, پھر راتوں رات فلانی جگہ تے فلان جگہ تے گل بننے چاہتی ہے. اب اس کا انداز کچھ اور تھا, وہ کچھ اور چاہتا تھا. یہ تیری عقل میں یہ بات آتی ہے, کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ معاملہ ایسے ہو سکتا ہے, اتنے وقت میں کوئی اتنا سفر کر سکتا ہے؟ تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا پہلے یہ بتا یہ کس کے بارے میں پوچھ رہا ہے؟ کہا جس کا تو نے کلمہ پڑھا ہے نا, تیرے نبی نے یہ بات کی ہے. اب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ میں جا کر پوچھتا ہوں یا میں جا کر معلوم کر کے آ کے پھر آپ بتاتا ہوں, یہ نہیں فرمایا. اسی وقت کھڑے ہو کر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا, ابو جہل اگر کوئی اور ہوتا تو میں نہ مانتا, میرے نبی نے جو فرمایا ہے حق فرمایا ہے اور سچ فرمایا ہے. اس کی تصدیق کس نے کی ہے؟ سفر معراج کی تصدیق حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تصدیق فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. میں قربان جاؤں, حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کی رات رب نے پسند کیا, رب نے پسند کیا کہ اے میرے حبیب, اے میرے محبوب, اپنے بستر پر علی کو لٹانا ہے, اپنے بستر پر علی کو لٹانا ہے
اور جو آپ نے مکہ سے مدینہ شریف سفر کرنا ہے، ہجرت کرنی ہے، آپ کا رفیق سفر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واہ 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 پسند کیا۔ اب حضور علیہ السلام نے جب ارشاد فرمایا نا، میں بات طوالت میں نہیں چاہتا، صرف اشارہ کرنا ہے، تفصیل میں نہیں جانا، صرف اشارہ کرنا ہے۔ حضور نے اشارہ دے دیا کہ رب کا حکم آنے والا ہے، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس انتظار میں رہے کہ کب اللہ کا حکم آتا ہے۔ سواری کو اچھے سے تیار کیا، اچھا کھلاتے رہے، اور اس انتظار میں رہے کہ کب حضور حکم ارشاد فرماتے ہیں اور ہم مکہ سے مدینہ شریف ہجرت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر حضور نے حکم ارشاد فرمایا، وہ ساری تفصیل آپ کے سامنے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو ساتھ لیا، سواری کو اچھے سے اچھا کھانا کھلاتے رہے، چارہ ڈالتے رہے، اعلیٰ سے اعلیٰ تگڑا کرتے رہے۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو کہا، اے علی میرے بستر پر لیٹ جا اور صبح یہ امانتیں لوگوں کو دے کر تم بھی مدینہ آ جانا۔ بعد میں کسی نے پوچھا، اے علی تمہیں خوف نہیں آیا، ڈر نہیں لگا؟ خوف نہیں آیا، ڈر نہیں لگا کہ جو کفار ہیں، مشرکین مکہ ہیں، وہ تو حضور کی جان کے دشمن بنے ہیں، اور تمہیں ڈر اور خوف نہیں آیا؟ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے، معلوم تھا کہ وہ کتوں کی طرح پھر رہے ہیں اور تلاش کر رہے ہیں نبی رحمت علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ اب وہ تلواریں لے کر گھوم رہے ہیں، اس گلی میں جا رہے ہیں، اس گلی میں، اس بازار میں، اس بازار میں، تلاش کرتے کرتے اب پتہ تھا سارا۔ بعد میں حضرت علی نے کمال جواب دیا، کہا، اے سوال کرنے والے، پوچھنے والے، سن، میرے نبی کریم علیہ السلام نے میری زندگی کی ضمانت عطا فرمائی تھی۔ کہا علی کیسے معلوم ہوا؟ کہا حضور علیہ السلام نے یہ جو فرمایا ہے، اے علی صبح کو یہ امانتیں لوگوں کو دے کر مدینہ چلے آنا۔ حضور کے اس فرمان سے مجھے یقین کامل ہو گیا کہ مجھے کوئی بھی نقصان پہنچانے والا نہیں ہے، کوئی بھی نقصان پہنچا نہیں سکتا، مجھے کوئی بھی زخمی نہیں کر سکتا، مجھے کوئی بھی قتل نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے نبی کریم علیہ السلام نے میری زندگی کی ضمانت عطا فرما دی۔ سبحان اللہ اللہ۔ اب حضور ساتھ چلے، میں شارٹ کر دیتا ہوں، جو بات سمجھانا چاہتا ہوں اس طرف آ رہا ہوں۔ حضور کو ساتھ دیا حضرت ابوبکر صدیق، غار آگئی، غار سور، ایسے ہی ایسے ہی ساتھ چلتے چلتے انہوں نے کھوجی لے آندے۔ آج توڑے کر کسی کوئی واردات کو تسی کھوجی لے آندے ہو، پیرہ دے نشان ہے، پیر جناب ہے، ادھر گیا ہے، فلانا ادھر گیا ہے، انجی کہا دے۔ انہوں نے کھوجی لے کر آئے، تلاش کرو کہاں گئے مسلمانوں کے نبی؟ بڑے اعلیٰ سے اعلیٰ کھوجی آئی، تلاش کرتے رہے، وہ کہتے رہے یہ بھی پاؤں ہے، یہ بھی پاؤں، یہ ایک بندے کا، یہ دوسرے بندے کا، یہ چلتے رہے۔ جب غار سور جہاں حضور کو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے اٹھا کر کندھوں پر، اور جو پہاڑ چڑھا تھا، اب توجہ رکھیے گا، پہاڑ چڑھے تھے نا، اب یہاں پہ جب حضور کو اٹھا لیا اپنے کندھوں پر، میں قربان جاؤں، کتنا مقام اور مرتبہ ہے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے حضور کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا۔ سبحان اللہ، واہ واہ ماشاءاللہ۔ دو باتیں میں نے اس میں عرض کرنی ہے۔ کھودی آئے انہوں نے کہا یہ پیر بھی ہے، پہلے بندے دا دوجے بندے دا، جدو اگے آئے نا انہوں نے کہا ایک پیر ملتا ہے، دوسرے بندے دا پیر ہی نہیں ملتا۔ اب یہاں معاملہ اور ہو گیا نا، پیچھے چلتے چلتے اب دو پاؤں لگے ہیں، کہتے یہ بھی ایک بندے کا، یہ دوسرے بندے کا ہے، چلتے چلتے کھرا کرتے کرتے جدو آئے تو جب حضور کو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے اپنے کندھوں پر اٹھایا، وہاں پر تو ابوبکر صدیق کا پاؤں رہ گیا۔ اب حضور کو کندھوں پر اٹھایا، آپ کو بچہ اٹھائے نا تو ایک کا پاؤں ادھر ہوتا ہے، ایک کا پاؤں ادھر، ایسے جب پھیلا۔ واہ 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 دور واہ 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 واہ، ایسے حضور کو اپنے سینے سے دل کے ساتھ، سبحان اللہ، کیا برکات ملی۔ چڑھتے رہے غار سور میں پہنچے، سب سے پہلے کپڑا لے کر پورے غار کو صاف کیا، حضور کو اندر بلایا، حضور تشریف لائیے،
تاکہ کوئی موزی اندر نہ ہو، کوئی موزی اندر نہ، کچھ بھی ایسی چیز نہ ہو، موزی مر، کوئی ایسی موزی چیز نہ ہو جو نقصان پہنچا دے۔ سارا صاف کر کے حضور کی حضور تشریف لائیے۔ اب گود ہے حضرت ابوبکر صدیق کی، لٹایا ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو، سانپ آیا، ڈنگ مارا، ڈسا، پورے جسم میں زہر اثر کر گیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، حضور کے چہرے پر دعا پر پڑے، حضور نے ارشاد فرمایا صدیق آنکھ کھول۔ صدیق کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ سانپ نے ڈس لیا اور اس کی تکلیف پورے جسم میں ہے۔ میرے پیارے نبی کریم علیہ السلام نے اپنی لعاب دہن مبارک اس جگہ پر لگایا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں پر لعاب دہن مبارک لگایا۔ حضور کی لعاب دہن مبارک لگنے کی دیر ہے کہ زہر کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ واہ واہ واہ، حضور کی لعاب دہن مبارک حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی اس جگہ پر لگایا جہاں پر سانپ نے ڈنگ مارا تھا، کاٹا تھا، زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ اب ایک ہے عشق اور ایک ہے عقل، واہ واہ ایک واہ، ہے عشق اور ایک ہے عقل، ایک ہے عشق اور ایک ہے عقل۔ اب جب سانپ نے ڈنگ مارا تو یہاں پر میرے بابا جی ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ کا ہی سبق سنا دوں۔ جی جی، میرے والد کریم یہاں پہ ایک جملہ فرماتے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں تو پھر آگے کوٹ بھی کرتے ہیں کہ کس نے یہ کہا، لیکن اس کو میں راز ہی رکھتا ہوں، تو پھر کسی موقع پر انشاءاللہ، لیکن وہ زبان مبارک آپ کی، لیکن جو جملہ ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ہے عقل اور ایک ہے عشق۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشق کے اس مقام پر چلے، مقام پر فائز تھے کہ سانپ آیا، ڈنگ مارا، ہڈی کو پیچھے نہیں کیا، ایڑی کو پیچھے نہیں کیا، دبا کے رکھا ہے۔ اگر عقل ہوتی تو کہتے ہڈی ہٹا جان بچا، ہڈی ہٹا جان بچا دے جان چھڑا، لیکن عشق جب آتا ہے تو عشق کیا کہتا ہے؟ ہڈی دبا، واہ 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 حضور واہ، ہڈی دبا، یاد صلاۃ رب نمنا۔ یہ ہے عشق، یہ ہے محبت کہ حضور کا جگایا نہیں، بیدار نہیں کیا، حضور آرام کر رہے ہیں تو عشق نے کیا کہا؟ ہڈی دبا، یاد صلاۃ کہ اپنے رب نمنا۔ یہ عشق کا مقام ہے۔ ادھر حضور نے لعاب دہن مبارک حضرت ابوبکر صدیق کی ایڑی پر لگایا تو اسی وقت زہر کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، بس اسی بات کو آگے میں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ تو جب غار سور سے مدینہ شریف پہنچے نا تو مدینہ کے لوگ استقبال کے لیے تیار کرے۔ کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے ابھی حضور کو دیکھا نہیں تھا، زیارت نہیں کی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے پھر 3 دن ایسا رنگ چڑھایا نا ابوبکر صدیق پر، رنگ ایسا چڑھایا حضرت ابوبکر صدیق پر۔ اب کوئی کسی کا مرید ہو تو کہتا ہے پیر نے رنگ چڑھا دیتا ہے، یہ ہوتی صحبت چڑھے ہیں، سنگت چڑھے ہیں، انہوں تربیت فرمائی ہے کہ رنگ پیر کا چڑھ گیا۔ مجھے یہ بتا اگر مرید پر پیر کا رنگ چڑھے تو اس میں ایک نظر کیفیت نظر آتی ہے، اس کی زندگی بدلتی نظر آتی ہے، وہ سنت مطالعہ کا پابند بن جاتا ہے، وہ شریعت پر چلنے والا بن جاتا ہے، وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے محبت کرنے والا بن جاتا ہے۔ اگر ایک کوئی پیر کی صحبت میں بیٹھنے والا، تربیت لینے والا، اس کی زندگی بدل جاتی ہے اور کیفیت وہ ہو جاتی ہے، رنگ وہ چڑھ جاتا ہے، تو مجھے ایمان سے بتاؤ کہ امام الانبیاء شہید حق و سرا خاتم النبیین علیہ السلام کی صحبت میں، سنگت میں، معیت میں، صبر و حضر میں، غار میں، آئے ہائے میدان میں، جہاں ابوبکر صدیق حضور کی صحبت میں رہے، ارے وہ 3 دن 3 راتیں ایسی تھی کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ابوبکر صدیق پر ایسا رنگ چڑھا دیا تھا، ایسا رنگ چڑھا دیا تھا، ایسا رنگ چڑھا دیا تھا کہ جب مدینہ میں پہنچے لوگ مدینہ میں انتظار کر رہے تھے کہ نبی رحمت تشریف لانے والے ہیں۔
جب لوگ آگے بڑھے جنہوں نے حضور کو دیکھا نہیں تھا وہ حضرت ابوبکر صدیق کی طرف لپکے اور سمجھنے لگے کہ شاید یہی نبی کریم علیہ السلام ہے، لیکن جب مصافحہ کرنے آگے بڑھے حضرت ابوبکر صدیق یار غار مصطفیٰ عاشق صادق حضرت ابوبکر صدیق کے پاس ایک رومال تھا، آپ نے وہ لے کر حضور کے اوپر باندھ دیا اور لوگوں کو بتا دیا، لوگوں یہ میرے آقا ہیں، میں تو ان کا غلام ہوں، یہ میرے آقا ہیں اور میں ان کا غلام ہوں۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ لوگوں کو پہچان مشکل ہو گئی کہ نبی کون ہے، صدیق کون ہے، رنگ چڑھا دیا تھا، کیفیت ایسے بن گئی، لوگوں کو پہچان کرنی مشکل ہو گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی چادر حضور پر تان دی۔ اب حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مسجد نبوی ہے، دائیں بائیں ابوبکر و عمر ہے، حضور علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق کا بھی ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور حضرت عمر فاروق اعظم کا بھی ہاتھ پکڑا ہوا ہے، اور حضور علیہ السلام اللہ کے حبیب محبوب کریم علیہ السلام لوگوں کو بتا رہے ہیں، اے لوگوں ہاکذا نبعث یوم القیامہ، لوگوں میرے دائیں بائیں ابوبکر و عمر کو دیکھ رہے ہو، قیامت کا روز ہوگا میرے دائیں بائیں اسی طرح ابوبکر و عمر ہوں گے اور ہاتھوں میں ہاتھ ہوں گے، سبحان اللہ، ہاتھوں میں ہاتھ ہوں گے، سب بولیے ہاتھوں میں ہاتھ ہوں گے، ہاتھ ہوں گے، جنہوں نے جھنڈی پا کے جھنڈی پا کے ابوبکر و عمر کو حضور نے فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، حضور نے فرمایا قیامت کے روز ہم اسی طرح اٹھائے جائیں گے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جنت میں سب سے پہلے ابوبکر صدیق جائیں گے، سبحان اللہ، وہ ذات ہے اللہ اکبر کبیرہ، اور یہ معمولی بات نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ سنو، ابوبکر وہ ہے جس سے کل قیامت کے روز کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ حضور نے فرمایا کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا مال کا نفع ابوبکر کے مال نے مجھے نفع دیا، تو فرمایا مجھ پر کسی کا احسان اگر تھا نا تو دنیا میں وہ احسان میں نے چکا دیا، لیکن ابوبکر صدیق کے مجھ پر اتنے احسان ہیں، اتنے احسان ہیں کہ ان کے احسان کا بدلہ کل قیامت کے روز اللہ جل مجدہ الکریم عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، لوگوں دنیا میں مجھ پر جس کسی کا احسان تھا اس احسان کا بدلہ میں نے دے دیا، اور کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابوبکر صدیق کے مال نے مجھے نفع دیا ہے، اور احسان کا بدلہ کل قیامت کے روز عرش والا رب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، بات سمجھ گئے؟ جی جی، تب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، جب حضور نے یہ فرمایا نا تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں بھی آپ کا ہوں، میرا مال بھی آپ کا ہے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں بھی آپ کا، میرا مال بھی آپ کا۔ یہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رسول اللہ میں بھی آپ کا، میرا مال بھی آپ کا۔ حاضرین محترم آخری بات سنیں اور اپنی بات کو مکمل کر دینا چاہتا ہوں، جی جی، مال بھی حضور کی ذات پہ قربان کر دیا، مسجد نبوی شریف کی جگہ حضرت ابوبکر صدیق نے لے کر دی۔ سبحان اللہ، آپ کے بیٹے عبد الرحمن کہنے لگے ابا جی یاد ہے ایک جنگ میں آپ میری تلوار کے نیچے آئے تھے، تب حضرت عبد الرحمن نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، تو کیا کہا میری تلوار کے نیچے آئے تھے تو میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا تھا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمال جواب دیا، آپ نے فرمایا تو نے مجھے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا تھا نا، اس وقت میں بیٹا نہ دیکھتا مصطفیٰ کی ذات کو دیکھتا، حضور کی ذات میرے سامنے ہوتی، اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا نظرو الہ وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں مجھ سے پوچھنے والوں میری نظر میں سب سے محبوب چیز یہی ہے کہ آنکھیں ابو بکر کی ہو اور چہرے مصطفیٰ حضور کا ہو، چہرے والدہا میرے نبی کا ہو، اللہ کے محبوب کا چہرے والدہا آنکھوں کے سامنے ہو، اور ٹک ٹکی باندھ کر ابو بکر صدیق
حضور کے چہرے کا دیدار کرتا رہے، سبحان اللہ، حضور کے چہرے کا دیدار کرتا رہے۔ بس آخری بات یہ، جب سب کچھ لا کے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ غزوہ تبوک کے موقع پر کہا اس دفعہ میں نمبر لے جانا ہے ابوبکر سے، ہر بار یہ ابوبکر بڑھ جاتا ہے، اللہ اکبر، ہر بار یہ ابوبکر بڑھ جاتا ہے، اس دفعہ میں مال زیادہ لے کے آؤں گا، ابوبکر سے میں نے بڑھ جانا ہے۔ جب مال لے کر آئے نا سارے تو حضور نے ارشاد فرمایا، بس آخری جملے یہ سن لو، جو بھی صحابی مال لے کر آتا حضور نے مال طلب کیا، کسی سے مال طلب کرنا دین کے لیے یہ حضور کی سنت ہے، واہ واہ، یہ حضور کی سنت ہے، سنت ہے۔ ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے پاس نا ایک بندہ ہر مہینے کچھ پیسے دیتا تھا، وہ لوگ جتنے بھی مسجد کے لیے، مدرسہ کے لیے، آپ کے دارالعلوم کے لیے جتنے لوگ بھی آپ کو وہ پیسے دیتے تھے نا، اس میں سے سب سے کم رقم اس کی ہوتی تھی۔ مثلا جہاں پہ ایک بندہ 100 روپیہ دے رہا ہے تو 10 روپے دے رہا تھا، تو وہ ایک مہینہ گزرا تو آپ جماعتداری کے لیے پتہ چلا تو تشریف لے کر گئے، تو کسی نے بعد میں کہا حضور آپ کو لاکھوں روپے آتا ہے مسجد کے لیے، دارالعلوم کے لیے اور دین کی خدمت کے لیے، طلباء کے لیے، دارالعلوم کے لنگر کے لیے لاکھوں روپے آتا ہے، تو پھر وہ تو اتنی خدمت ہی نہیں کرتا تھا دارالعلوم کے لیے، تو آپ اس کی تیمارداری کے لیے؟ فرمایا اسی کی وجہ سے تو باقی اہتمام ہوتا تھا، اسی کی وجہ سے باقی اہتمام ہوتا تھا۔ آپ فرماتے تھے اس کی تیمارداری کے لیے، تو وہ دین کے لیے اگر طلب کرنا تو یہ حضور کی سنت ہے۔ حضور نے فرمایا مال لا، ہر صحابی کے جا کر مال لے کر آئے، حضور نے ہر کسی جو بھی آتا حضور فرماتے کتنا لائے ہو، کیا لائے ہو۔ جب سب صحابہ بیٹھ کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مال لے کر آئے، حضور نے یہ نہیں پوچھا اے ابوبکر کیا لائے ہو، کتنا لائے ہو، حضور نے یہ نہیں ارشاد فرمایا، بلکہ حضور نبی کریم رحمت کائنات نور مجسم شفیع معظم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے ابوبکر گھر کیا چھوڑ گیا ہے، گھر کیا چھوڑ گیا؟ کہا یا رسول اللہ گھر میں اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ گیا ہے۔ واہ، اتنی ساری گل جو سن لو، اس گل کا مزہ لے کے گل ختم، اختتام، جبریل حضور کی بارگاہ میں آئے اور لباس وہ پہنا ہے جو اللہ کے محبوب کے یار نے پہنا ہوا ہے۔ واہ واہ، ابوبکر صدیق نے جو لباس پہنا، جبریل نے وہی لباس پہنا ہوا ہے، اور جبریل آ کر حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں، اور اس کے بعد حضور کی بارگاہ میں جبریل یہ عرض کرتے ہیں اے اللہ کے محبوب، رب فرما رہا ہے اپنی حضور نے پوچھا اے ابوبکر صدیق کیا سب کچھ دین پر دے کر لا کر پریشان تو نہیں، دل پریشان تو نہیں، گھبرائے تو نہیں؟ آنکھوں میں آنسو آگے، کہا یا رسول اللہ میں بھی آپ کا ہوں، میرا مال بھی آپ کا ہے۔ تب جبریل نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا اے اللہ کے محبوب، اے اللہ کے حبیب کریم علیہ السلام، آپ کے اس یار صادق، عاشق صادق ابوبکر صدیق کی ادا رب کو اتنی پسند آئی ہے کہ رب نے تمام ملائکہ کو یہ حکم دیا ہے اے ملائکہ آج وہی لباس پہنو جو میرے یار کے یار نے پہنا ہوا ہے۔ وہی لباس تمام فرشتوں نے پہنا ہوا ہے۔ اور اگلی بات بڑی لطف والی ہے، کیا وقت ہے، کیا نصیب ہے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ جبریل نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا اے اللہ کے محبوب اپنی اس یار سے کہہ دیجئے کہ اللہ جل مجدہ الکریم آپ کی اس یار کو سلام کہہ رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، رب جس کو سلام کہے بھیجے، وہ حضور علیہ السلام کے یہ یار غار عاشق صادق حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واہ، دنیا میں بھی حضور کے ساتھ اور وصال کر جانے کے بعد بھی حضور کے ساتھ مزار پر انوار حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، دعا ہے اللہ تعالیٰ میری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد